الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات اللهم صل على محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر میر شہباز علی رضوی صاحب کے مرحوم کے صلوات علی محمد اللهم صل على محمد. مناسب یہی تھا کہ مولانا صاحب بیٹھے تھے تو اس لیے ان کے سامنے لفظ کشائی کرنا ہو الامر فوق الادب. بسم اللہ. قرآن مجید کی ایک مشہور و معروف آیت جس کو اس مختصر سی گفتگو کے لیے عنوان قرار دیا گیا ہے، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے. بفیض مجالس یقیناً اس فرش اعضا کا صدقہ ہے کہ بہت سی احادیث اور قرآنی آیات اس فرش اعضا سے متمسک لوگوں کو یاد ہے، اور نہ یہ کہ صرف آیت یاد ہے بلکہ اس کا ترجمہ بھی معلوم ہے. یہ اسی فرش اعضا کا صدقہ ہے. یہ ہمارے ہاں عوام کو اس کا فائدہ ہے. اس لیے بہت زیادہ تمہید کا جواز نہیں ہے. اس وقت ارشاد ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے، اتقوا اللہ، تقوی پروردگار اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. لمحہ فکریہ ہے کیونکہ یہ قرآن مجید ہے اور اس کا ہر حرف قیامت تک کے لیے ایک معجزہ ہے. ایک خطاب اور 2 امر ہیں اس میں. مومنین سے خطاب ہے اور حکم ہے کہ تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس مختصر سی گفتگو میں ممکن نہیں ہے کہ آیت کے ہر لفظ پر گفتگو ہو سکے. کوشش کروں گا کہ کم سے کم وقت میں کچھ معروضات پیش کروں. لمحہ فکریہ یہ ہے کہ خطاب مومنین سے ہے. پہلی لفظ پورے قرآن میں اللہ نے انسانوں سے تو گفتگو کی ہے کہیں کہیں، یا ایھا الذین ایھا الناس، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو. لیکن پورے قرآن مجید میں اللہ نے کہیں بھی مسلمانوں سے خطاب نہیں کیا.
وہاں صاحب بیٹھے ہیں تصدیق کریں گے. یا ایھا الذین اسلموا کہہ کے کہیں خطاب نہیں کیا. لمحہ فکریہ ہے, یہ سوچنے کا مقام ہے, تدبر کرنے کی بات ہے کہ مومنین سے بار بار خطاب کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا, اور ایک بار بھی نہیں کہا یا ایھا الذین اسلموا. تو کوئی تو راز ہوگا, کوئی تو وجہ ہوگی. یعنی کوئی عام انسان کا تو کلام ہے نہیں, کچھ چھوٹ گیا, کچھ رہ گیا, بھول گئے. یہ تو اللہ کا کلام ہے, تو کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی کہ مسلمانوں سے خطاب نہیں کر رہا ہے اللہ, اور ایمان والوں سے بار بار خطاب کر رہا ہے, مومنین سے بار بار خطاب کر رہا ہے. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کا بہت بڑی بحث علماء نے کی ہے اس کے اوپر. تو یہ اس بات کی طرف تو اشارہ بہرحال کر رہا ہے کہ مومن میں اور مسلم میں کوئی فرق ہے. یہ اس بات کی طرف تو اشارہ کر رہا ہے نا قرآن کہ مومن میں اور مسلم میں کوئی فرق ہے. کیا فرق ہے؟ غور کرنے والی بات ہے. اب ایک بہت لمبی گفتگو ہے, اس کو میں جھاؤں گا نہیں, بالکل سیدھی سیدھی بات. دراصل یہ کسی گروہ کا نام نہیں جو علماء نے بحث کی. یعنی مسلمان کوئی گروہ نہیں ہے, مومن کوئی ایک فرقہ نہیں. یہ ایک الہی کیفیت ہے جو انسان اپنے اوپر اختیار کرتا ہے, تب وہ انسان سے مسلمان ہوتا ہے. اور انہی مسلمانوں میں سے کچھ ایسی کیفیت ہے جو اپنے اوپر اختیار کرتا ہے تو وہ مومن ہوتا ہے. سلمان محمد علیہ اب وہ صفات کیا ہیں, وہ اس پر بحث نہیں ہو سکتی اس وقت. لیکن جو فرق ہے اس پر ایک جملے میں, اس کے بعد بات کو آگے بڑھو, وقت کافی ہو گیا ہے. بسم اللہ. دراصل اسلام لانے والوں میں یعنی مسلم میں نفاق کی گنجائش ہے, لیکن جب انسان مومن ہو جائے گا تو وہاں نفاق کی گنجائش نہیں بچے گی. یعنی بیک وقت ایک مسلمان منافق ہو سکتا ہے, ایک ہی وقت میں, ایک ہی جہت میں مسلمان بھی ہو منافق بھی ہو, یہ ممکن ہے. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ مومن بھی ہو اور منافق بھی ہو, یہ ممکن نہیں ہے. اب اس کی تمام وجوہات ہیں, وہ بحث ہے, مولانا صاحب بہتر تشریح کریں گے کسی مجلس میں. میں بالکل اشارتاً اب اس کی دلیل کیا ہے, مسلمان بھی ہو اور منافق بھی ہو. قرآن مجید نے, اب دیکھیے یہاں مومن پہ اور مسلم پہ فرق کی بات ہو رہی تھی, ابھی منافق بھی بیچ میں آ گیا. اب یہ منافق کسے کہتے ہیں قرآن مجید میں, یعنی منافق اتنے اہم ہیں, اتنے اہم ہیں کہ اللہ نے پورا سورہ قرآن میں نازل کر دیا پہچانوانے کے لیے, تاکہ انسان غور کرے, پہچانے کہ منافق کون ہے. کیونکہ بڑی اہم بات ہے, کیونکہ مسلمان اور منافق یہ آپ کے لیے, ہمارے لیے بڑی اہم بات ہے کہ ہم اس کو پہچانے کہ کون ہے. پورا سورہ قرآن میں نازل کیا, اور پہلی ہی آیت سورہ منافقون کی پہلی, یہ مستحب ہے, یعنی علماء مولانا صاحب تصدیق کریں گے اس کی, کہ یہ مستحب ہے کہ ہفتے میں کم سے کم ایک دن سورہ منافقین یعنی نماز جمعہ میں دوسری رکعت میں
یہ پڑھا جائے، مستحب ہے۔ پہلی آیت میں اللہ نے پہچان کروائی اور بڑی عجیب بات کہی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءک المنافقین قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ پہلی ہی آیت میں پہچان کرو، اذا جاءک المنافقون، یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں۔ دیکھیے پہلا ہی لفظ قابل غور ہے، یعنی اللہ نے اتنی احتیاط برتی ہے، اسی لیے کہا نا کہ ہر لفظ معجزہ ہے۔ اذا جاءک المنافقون، اگر یہ کہہ دیتے اذا جاء المنافقون تو مفسرین کہتے منافق آتے ہیں، یہی اس کا ترجمہ ہوا، اذا جاء المنافقون، منافق آتے ہیں۔ تو اب مفسرین کہتے پتہ نہیں کب آئے، کہاں آئے، کس کے پاس آئے۔ اللہ نے کہا اذا جاءک المنافقون، یہ منافق جب آپ کے پاس آتے ہیں اے رسول اللہ، اے رسول جب آپ کے پاس آتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ نشہد۔ اب یہ دیکھیے منافق گواہی دیتا ہے، جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور پھر کیا ہے؟ اللہ جانتا ہے، یعلم، اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن یہ منافق جھوٹے ہیں، کاذبین۔ اب یہ کون سا جھوٹ ہے؟ غور کرنے والی بات ہے، نہیں کون سا جھوٹ ہے یہ؟ یعنی اللہ گواہی دے، منافق گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، پھر بھی منافق یہ کون سا جھوٹ ہوا؟ جو منافق کی گواہی ہے وہی اللہ کے علم میں بھی، یعنی علم الہی اور منافق کی گواہی ایک ہی مرحلے پہ ہے، پھر بھی جھوٹا ہے۔ بات غور کرنے والی، قرآن مجید کا لفظ معجزہ ہے، یہ ایسے ہی نہیں کہا گیا، کیسا جھوٹا ہوا ہے؟ جھوٹا ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے منافق جھوٹے ہیں تو جھوٹا ہے، وہ کیسے جھوٹے ہوئے؟ کیونکہ پہلے دونوں مرحلے میں اللہ نے کہا کہ منافق گواہی دے رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، اور اللہ بھی جانتا ہے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم جانتے ہیں، اللہ کے علم میں بھی ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، پھر اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔ یہی ترجمہ ہے اس کا۔ وہ کیسے جھوٹے ہوئے؟ کیسے جھوٹے ہوئے؟ کیسے حل کیا جائے اس کو؟ یعنی دو باتیں منافق کہہ رہا ہے ملا کر کے، یہی اسی لیے کہا گیا منافق کوئی باہر کا نہیں ہے، مسلمان و منافق اسی لیے کہا کہ اب آپ یہ بتائیے کہ جو آ رہے ہیں آپ کے پاس آتے ہیں، ہم لوگ یعنی جو رسول کے پاس جو آدمی آ رہا ہے، جو شخص آ رہا ہے، ان کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، ان کی معیت میں نماز پڑھ رہا ہے، ان کی گواہی دے رہا ہے رسالت کی، اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ ان کے لیے اللہ یہ کہہ رہا ہے، ان کے لیے اللہ یہ کہ صلوات پڑھے محمد والے دو چیزیں ملا کے بیان کر رہا تھا منافق، دو چیزیں ملا کے بیان کر رہا تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، بس بہت جلدی آگے بڑھوں گا اسی لفظ کے بعد۔ دو چیزیں ملا کے، ایک منافق گواہی دے، اپنی گواہی، دوسرے رسول کی رسالت، یہ دو چیزیں ملا کے پیش کر رہا ہے۔ اگر کوئی معمولی لوگ نہیں تھے اور یہ ان کی ذہنیت بھی نہیں تھی، کہیں سے بھیجے گئے، یہ پوری ایک فیکٹری ہے
जो आज भी कायम है, कायम रहेगी तब जरूर। ये मुनाफिकीन है, आज के नहीं है। तो दो चीजें कह रहा है, एक गवाही और दूसरे रिसालत। चालाकी देखिए, अगर इनकार कर दें, अगर गवाही को मना कर दें तो रिसालत गई, अगर एक्सेप्ट कर लें तो हम मोमिन, अगर कबूल कर लें तो हम मोमिन। इन दोनों तरफ से चालाकी देखिए, अगर गवाही को मुस्तरद कर दी जाए तो रिसालत खतरे में, आप रसूल नहीं। एक्सेप्ट कर ली जाए तो हम मोमिन बन गए। ज़ाहिरी तौर पे तो यही है ना। अच्छा, अल्लाह ने क्या किया? सबसे पहले अल्लाह ने रिसालत को बचाया। अल्लाह जानता है कि आप उसके रसूल हैं, रिसालत को अलग किया। उसके बाद कहा ये मुनाफिक झूठे हैं, मतलब इसकी गवाही झूठी है। यानी रिसालत को अल्लाह ने अलग किया, वरना सीधे कह देता अगर अल्लाह कि मुनाफिक ये गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह गवाही देता है कि आप झूठे हैं, मुनाफिक झूठे हैं, तो रिसालत खतरे में पड़ जाती है। अल्लाह ने वो लफ्ज़ रखी है कसम खुदा की रिसालत को अल्लाह गवाही देता है कि आप उसके रसूल हैं, रिसालत बचा ली। मुनाफिक झूठे हैं यानी गवाही इसकी झूठी है। अब आपने फर्क महसूस किया कि मुसलमान और मुनाफिक एक ही जहत में एक साथ हो सकते हैं। अब ये मसला तो हल हुआ, लेकिन ये झूठ और सच का मेयार कैसे तय हो कि झूठे, ये मैं मौजू से मुताल्लिक है, इसलिए मैं इसको एक लाइन में बयान करूँगा। कैसे तय हो? हमारे यहाँ उम्मी तौर पर झूठ और सच का मेयार ये है कि सदाकत उसे कहते हैं जो वाक़े के मुताबिक बयान किया जाए। कोई वाक़या है, उसके मुताबिक अगर कोई बात कही जाए तो वो सादिक कहलाएगा, वाक़े के मुताबिक नहीं है तो झूठा कहलाएगा। यहाँ इस आयत में तो वाक़या भी है, वाक़या है कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अब जैसे यहाँ के लिए उम्मी तौर पे कहा जाए कि यहाँ अकबर भाई की यहाँ मजलिस हो रही थी, 10,000 लोग थे, गलत है, झूठ है। या कह दिया जाए कि 2 लोग थे, वो भी झूठ है। वाक़या यह कह दिया 30-40 लोग बैठे थे, सच है, वाक़ये के मुताबिक ही है, सही। यानी देखिए यहीं से एक पैगाम भी मिलता है अल्लाह की तरफ से, न जोश में आप बढ़ा सकते हैं न बुग़्ज़ में घटा सकते हैं, न जोश में बढ़ा सकते हैं न बुग़्ज़ में घटा सकते हैं। ये पैमाना दिया, वाक़ये के मुताबिक अगर है तो सच है। यहाँ पे एक पहचान बताई अल्लाह, मुनाफिक आप लोग जानते हैं इसको बेहतर, बस अपने मौजू से मजबूत करने के लिए बता दें कि मुनाफिक वो होता है, जो डेफिनेशन दी गई, वो ज़बान और दिल में मुताबिकत न हो। जो चीज़ ज़बान से कह रहा है इंसान, दिल में वो न हो, वो मुनाफिक कहलाता है। ये सिंपल डेफिनेशन यही है। यानी तारीफ आपके मुंह पे इतनी अच्छी कि आप ऐसा कोई है नहीं, कुवैत में देखा ही नहीं, माशाल्लाह क्या लहन है, क्या उम्दा पढ़ते हैं आप, हैं? अरबी आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, दुआ पढ़ाते हैं, क्या कहना है, सुभान अल्लाह। और जैसे ही उधर घूमे ये बात क्या है, यानी अभी तक तो आप उनके लहन की और उनके दुआ की और उनके अरबी की तारीफ कर रहे थे, जैसे ही पीछे मुड़े ये क्या हो गया, कहा वो यूं ही कह दिया था। जी नहीं, वो जो कुछ थे वो हैं,
آپ کا نفاق ثابت ہو گیا، آپ منافق ثابت ہو گئے۔ وہ جو ہیں وہ اللہ ہم سے سمجھے گا، لیکن آپ کے دل میں کچھ تھا، زبان پہ کچھ تھا۔ منافق یہی کر رہا تھا، زبان سے وہ گواہی دے رہا تھا، دل میں اس کے کچھ اور تھا، اس لیے وہ منافق کہلا۔ اسی لیے کہا اللہ نے کہ منافق جھوٹے، اس کی گواہی جھوٹی، یہ زبان سے گواہی دے رہا تھا، دل سے گواہی نہیں۔ اب سمجھے آپ کہ اللہ نے مومنوں سے خطاب بار بار کیا، مسلمانوں سے خطاب نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان سے بلند ہو کر کے انسان مسلمان بنا، اور مسلمان سے بلند ہو کر کے جب مومن بنا، اب نفاق کی کوئی گنجائش نہیں، اب وہ پاک ہوا، بلند ہوا۔ جب وہ بلند ہو گیا، یعنی انسان کا دائرہ بڑا ہے، اس کے بعد مسلمان اس سے چھوٹا دائرہ، اس کے بعد مومن اسی مسلمان میں سے کچھ مومن بنے، وہ دائرہ اور چھوٹا ہے۔ جب یہ مومن بن گیا، یعنی دل اور زبان ایک ہو گیا، تب اللہ نے کہا اتقوا اللہ۔ اس کے بعد کی منزل ہے، اس کے پہلے تقوی کا کوئی بھی امکان نہیں۔ یہ ترتیب بھی الفاظ کی قرآن مجید میں ایک معجزہ ہے، یوں ہی نہیں رکھ دیا گیا، کہہ دیا جاتا کہ تقوی اختیار کرو اے مومنو، نہیں، پہلے مومن سے خطاب کر کے تب کہا کہ تقوی اختیار کرو۔ یہ نہیں کہا کہ انسانوں تقوی اختیار کرو، مسلمانوں تقوی اختیار کرو، نہیں، مومن کی جب منزل پہ آپ آئیں گے اب آپ سے کہا جائے گا کہ تقوی اختیار، یعنی اب آپ اس قابل ہوئے کہ اللہ آپ سے مخاطب ہو، اس جہت پہ پہنچے ہیں، اس بلندی پہ پہنچے ہیں، تب اس لائق آپ ہیں کہ اللہ آپ سے مخاطب ہو۔ اس کے پہلے تو منہ لگانے لائق نہیں اللہ کی۔ میں اپنے زبان میں اللہ جو ہے عام لوگوں سے نہیں خطاب کر رہا ہے، خطاب کر رہا ہے مومن سے۔ جب مومن بن گئے اب آپ سے حکم ہوا کہ اتقوا اللہ، تقوی اختیار۔ تقوی کیا ہے؟ ابھی اس پر پوری بحث ہے، اس کو مجھے بحث نہیں کرنی، کسی اور مجلس تو انشاءاللہ جو موقع ملا تو بیان ہوگا۔ تو ایک لفظ میں پہلے زبان سے دل میں اتارو، اور جب زبان اور دل ایک ہو جائے تو اس کو عمل میں لے آؤ۔ جب آپ عمل میں لاؤ گے تو اسے تقوی، جو آپ کہہ رہے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو عمل میں لے آئیے۔ ایک بار صلوات پڑھیں، ایک اور صلوات پڑھیں، اب یہ تقوی عام طور پر جو کہا جاتا ہے کہ حرام کام سے اجتناب کیجئے، واجبات ادا کیجئے، یعنی جو کچھ آپ کو علم ہے آپ اس جہت پہ نہیں پہنچ سکتے، جتنا علم آپ کو ہے اس پر عمل کیجئے، یہ ہوا۔ اب جب آپ تقوی اختیار کر لیں گے، یعنی مومن انسان سے مسلمان، مسلمان سے مومن، اور مومن سے متقی، اب آپ اس قابل ہوں گے کہ سچوں کے ساتھ، اس کے پہلے ممکن نہیں، اب سچوں کے ساتھ۔ اب سچ اور جھوٹ کا معیار میں نے بتایا آپ کو کہ واقعے کے مطابق ہو تو سچ، یہ ہمارے یہاں معیار ہے۔ لیکن اگر اسی معیار کے سچے ہیں تو پھر اتنی منزلیں کیوں طے کی گئیں؟ پہلے مومن بنے، پھر اس کے بعد متقی بنے، اب سچوں کے ساتھ، یعنی اس مرحلے پر آ کر کے اگر سچوں کے ساتھ رہنا ہے تو یہ عام سچے نہیں ہیں، ہمارے معیار کے جو ہیں واقعے کے مطابق جو ہوں یہ وہ سچے تو نہیں ہیں، یہ کسی اور معیار کے سچے۔ ہماری گفتگو، ہمارا معیار صادق کا وہ ہے، صدق کا وہ ہے کہ جو واقعے کے مطابق،
لیکن یہ ان سچوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو واقعہ ان کے کہنے کے مطابق ہو۔ اگر جو یہ کہہ دیں، دلیل اس کی، میں بات کو ختم کر رہا ہوں، مسائل کی طرف آ رہا ہوں۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ آپ نے آج کل تمام مسائل میں چھٹے امام کے آپ نے سنا ہے، میں ایک دلیل دیتا ہوں آٹھویں امام کی، یہ واقعے کے مطابق، یا اس کے پہلے بھی ایک واقعہ آپ کا بارہا سنا ہوا ہے کہ شہزادی نے کہا کہ آپ کے کپڑے درزی لے کے آئیں گے۔ لایا کون تھا؟ کون لایا تھا؟ ملک لایا تھا۔ کیا ملک آ کر کے یہ اس نے کہا کہ ہم ملک ہیں اور اوپر سے لے آئے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ملک کو حکم تھا کہ کبھی یہ نہ کہنا جا کر کے کہ میں ملک ہوں، میری شہزادی نے کہا ہے کہ درزی لے کر کے آئے گا، تو پھر درزی جائے گا۔ یہ وہ ہیں سچے، یہ وہ سچے ہیں کہ واقعہ ان کے مطابق۔ آٹھویں امام کا واقعہ ہے کہ سنا ہوا واقعہ ہے آپ کا، لیکن بس اپنے موضوع سے متعلق ہے، اس لیے میں مسائل کی طرف منتقل ہو رہا ہوں۔ آٹھویں امام کا آخری وقت، امام نے کہا سب دروازہ بند کرو، دروازہ بند ہو گیا، کوئی آنے نہ پایا۔ تھوڑی دیر میں اب اصل نے دیکھا کہ ایک 8 سال کا بچہ ذہن موجود گھر کے اندر۔ شہزادے آپ کیسے پہچانتے نہیں؟ وہ اصل 1 سال سے رہ رہے ہیں، امام محمد تقی الجواد 3 سال سے دور امام سے، 3 سال سے امام سے دور، تو ان کو پہچانتے نہیں۔ اللہ رے ادب امام، اللہ ادب، ہمارے اندر کوئی کمال پیدا ہو جائے تو ابھی کیا گردن ٹیڑھی ہو جائے گی، فوراً کوئی کمال پیدا، میں نے یہ کیا ہے میرے اندر، لیکن یہ امام شہزادے آپ کے کہا اصل جو خدا چشم زدن میں مدینے سے یہاں پہنچا سکتا ہے، وہ دروازہ بند ہونے کے بعد گھر میں بھی لا سکتا ہے۔ ادب امام دیکھیے۔ اس کے بعد یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ امام کو آواز آئی، امام نے دروازہ کھولا، امام علیہ السلام نے دونوں باپ بیٹے اندر کمرے کے۔ اب اصل فرماتے ہیں کہ کچھ دیر تک تو میری سمجھ میں آیا کچھ گفتگو، اس کے بعد میری سمجھ میں نہ آیا کہ کیا گفتگو۔ تھوڑی دیر کے بعد باہر آئے امام جواد اور کہا بسل تمہارا امام رسول دنیا سے۔ دونوں گریہ کیا۔ اب اس کے بعد دیکھیے جو میں دلیل دینا چاہ رہا تھا کہ وہ واقعہ ان کے مطابق ہوتا ہے۔ اب امام نے کہا کہ بسل تہ خانے میں جاؤ، تشت اور پانی رکھا ہے لے آؤ۔ اب اصل 1 سال سے رہ رہے ہیں، امام ابھی آئے ہیں، 3 سال سے نہیں تھے، ابھی آئے ہیں۔ اب سب نے کہا کہ نہیں، وہاں تو پانی اور تشت نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں یہیں رہنے والے ہیں نا۔ پھر امام کا میں کہہ رہا ہوں جاؤ، گئے تو موجود تھا۔ دیکھا آپ نے، واقعہ ان کے کہنے کے مطابق ہوتا ہے، انہوں نے کہہ دیا یہ سچے ہیں۔ ایسے سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم ہے ان مراحل کو طے کرنے کے بعد۔ یہ سچے، یہ ایسے سچے، ایسے صادقین کے ساتھ رہنے کا حکم۔
गुस्ल कफन दिया, फिर कहा जाओ। गुस्ल देने के बाद कहा रसूल ने मदद करनी चाहिए, उन्होंने मना कर दिया, नहीं मेरे साथ पूरी मखलूक हैं मदद करेंगी, मासूम को मासूम गुस्ल देता है, मना किया उनको। फिर कहा कफन ले आओ, वहाँ रखा है। अब नहीं पूछा गुस्ल, मारिफत देखिए, अब नहीं पूछा, काफूर ले आओ, वहाँ रखा है, लेके आया सब, गुस्ल कफन हुआ। अब उन्होंने तारीख ने पहली बार ये मंजर देखा कि एक 8 साल का बच्चा नमाज पढ़ रहा है, पहली बार नमाज पढ़ाई। उसके बाद कहा दरवाजा खोल दो, लोग आना शुरू हो जाएंगे। इमाम फिर गायब, और लोग आए, शोर हुआ। अब शान से जनाजा उठा, आप जानते हैं कितनी शान से इमाम का जनाजा उठा खुलासा में। और जब दफ्न का वक्त आया तो फिर इमाम जाहिर हुए, क्योंकि मासूम को मासूम ही दफन करता है। दफन किया। एक जुमला कहूँगा हाथ जोड़ करके, या इमाम जमात, आपको इतना तो मौका मिला कि आपने गुस्ल दिया, आपने कफन पहनाया, आपने ये तो देखा कि कितनी शान से जनाजा उठा। सख्त है ये, 8 साल की उम्र में यतीमी, जाहिर सी बात है सख्त, लेकिन ये इमाम जवाद आपके जद आपके जद का जनाजा न गुस्ल दिया जा सका, न कफन दिया जा सका। आपकी 8 साल की उम्र थी, यहाँ 22 साल का जवान 22 बरस उम्र थी जनाब सईद सज्जाद, और जनाब सानिया ज़हरा, आखिरी कलाम में कह रहा हूँ, ज़्यादा मसाइब नहीं पहुँच सकता, मेरे साथ मजबूरी है। जनाब सानिया ज़हरा ने जब देखा है जनाब सईद सज्जाद की तरफ 11 को, ए बेटा क्या तुम भी साथ छोड़ दोगे? मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी रूह कफ़स से परवाज़ कर रही है, इतना मुतग़य्यर चेहरा देख रही हूँ। जानते हैं जनाब सईद सज्जाद ने क्या कहा? ए फूफी अम्मा, जिसका जवान बेटा मौजूद हो, अरे सामने उसके बाप का लाशा पड़ा और उसे इतनी भी मोहलत न दी जाए कि वो उसे गुस्ल कफन दे सके। जनाब सानिया ज़हरा ने तसल्ली बख्श जुमले कहे, जिसकी ताबीर आज सामने नजर आ रही है। कहा ए बेटा गम न करो, मैंने नाना से हदीस सुनी, बाबा से हदीस सुनी कि यहाँ रोजे बनेंगे, यहाँ ज़व्वार आएंगे, जिनके बच्चे हमारे बच्चों पर गम करेंगे, जिनके जवान हमारे जवानों का मातम करेंगे, जिनके बूढ़े हमारे बूढ़ों पर मातम करेंगे। गम न करो, देखिए आज रोजे बने हुए हैं, आज लोग जा रहे हैं ज़व्वार, बीवी का कहा हुआ देखिए सच हुआ, हदीस थी, क्यों न सच हो। जब तसल्ली बख्श जुमले दिए हैं, कहे हैं, उसके बाद कुछ थोड़ा राहत हुई, लेकिन फिर भी मैं हाथ जोड़ के कहूँगा जनाब जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने कम से कम शहादत के बाद अब असल से ही सही मिल करके गिरिया तो किया। यहाँ तो इतना जुल्म होने के बाद गिरिया करने की भी इजाजत नहीं। यदि आप सोचिए कोई भी गिरिया करता था तो ताजियाने पड़ते थे,
چنانچہ 13 محرم کو جناب سید سجاد آئے ہیں، باعجاز کربلا اور دفن کیا ہے۔ یہ تھے مظلوم، یہ وہ سچے تھے، یہ وہ صادقین تھے جن کے ساتھ کتنا ظلم کیا لوگوں۔ رخصت کے وقت بس ایک واقعہ اور آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں۔ آپ نے گریہ کر لیا، ہنس نکل آیا۔ ایک جملہ کہتا، یہ جتنی زیارتیں ہیں ہم لوگ پڑھتے ہیں، یہ جن کی شہادت کی تاریخیں چل رہی ہیں، ایام ہیں چھٹے امام کی، انہی کی تعلیم کر رہا ہے۔ ان زیارتوں کو صرف پڑھیے نہیں بلکہ اس کے مفہوم کو بھی سمجھیے۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی بھی شخص درد مند دل رکھتا ہو اور ان زیارت کے الفاظ کو مفہوم کے ساتھ سمجھ لے تو برداشت نہیں کر پائے، برداشت نہیں کر پائے۔ آخری جملہ آپ کی زحمت تو جناب جعفر صادق، یہ سارے انہی کی کلمات ہیں زیارت میں۔ آپ زیارت پڑھتے ہیں، 2 زیارتیں ایسی مشہور ہیں، زیارت وارثہ اور زیارت عاشورہ۔ امام صادق علیہ السلام، کچھ روایتوں میں باقی زیارت اور روایتوں میں امام جعفر صادق۔ کیا جملہ ہے؟ وہ کہتے ہیں السلام علیکم یا وارث آدم و صفوۃ اللہ، یا وارث نوح نبی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، وارث محمد حبیب اللہ۔ اس کے بعد پھر سلسلہ چلتا ہے، یبن محمد المصطفیٰ، یبن علی المرتضیٰ، یبن فاطمۃ الزہراء، یبن خدیجہ الکبریٰ۔ اس کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں السلام علیکم یا سار اللہ والمطر الموتور۔ آپ اس جملے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اس کے مفہوم کو سمجھتے ہیں؟ والمطر الموتور، مطر کہتے ہیں تنہا کر دیا گیا، مطر کہتے ہیں اسے تنہا کر دیا گیا۔ جو تنہائی تھی اس وقت میدان کربلا میں، وہ امام کے ایک جملے سے ظاہر ہوتی ہے کہ جب وہ آواز استغاثہ دے رہے تھے، حل من ناصر ینصرنا وحل من مغیث یغیثنا، اے میرے شیروں میں آواز دیتا ہوں، تم کیوں نہیں جواب دیتے؟ کٹی ہوئی گردن پر سے آواز آئی، لاشیں تڑپنے لگی، اے مولا موت نے مجھے مجبور کر دیا، ورنہ حباب کی آواز پہ لبیک کہتے۔ یہ آواز استغاثہ آج بھی کربلا میں گونج رہی ہے۔ گزارش ہے کہ ایک بار اور شہباز